السلام علیکم، میں ہوں بشرا اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل AIO اکیڈمی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اسی طرح اسی خیریت سے آپ لوگوں کے ایگزامس بھی گزر رہے ہوں گے۔ پیپر کی تیاری تو بہت اچھی ہو رہی ہوگی، کیوں نا؟ اچھا، میں آپ لوگوں کے لیے بس پیپر کی تیاری سے ریلیٹڈ ہی کچھ انفارمیشن لے کے آئی ہوں۔ کچھ میں نے پاسٹ پیپر اکٹھے کیے ہیں، تو اس میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں گائیڈ کروں گی کہ آپ لوگوں نے پاسٹ پیپر سے ہیلپ آؤٹ کیسے ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیں، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے، بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بیل نوٹیفیکیشن آن نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری نئی ویڈیو آ گئی یا نہیں آئی ہے؟ کیونکہ پاسٹ پیپر سے ریلیٹڈ تو میں نے ویڈیو بنانی ہے، اور تقریباً ہر سبجیکٹ کی ویڈیو میں بناؤں گی پاسٹ پیپر سے ریلیٹڈ۔ جیسے جیسے نئے پیپرز میرے پاس آتے جائیں گے، نئی اپڈیٹ آتی جائے گی، میں نئے پیپرز بھی اپلوڈ کرتی رہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ لوگ واقعی میں انٹرسٹیڈ ہیں پاسٹ پیپرز سے تھوڑی سی ہیلپ لینے میں، تو پھر چینل کو سبسکرائب تو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اور آخر میں کمنٹ کر کے مجھے بتا بھی دیجیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہاں پہ میں نے کچھ پاسٹ پیپر کھول کے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے پیپر اسلامیات اختیاری کا، سمسٹر ہے بہار 2019، ٹھیک ہے؟ کل نمبر ہیں 100 اور کامیابی کے نمبر ہیں 40، مطلب 40 نمبر آپ اگر لے لیتے ہیں تو آپ لوگ پاس آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ اب پیٹرن دیکھتے ہیں جی، اس میں کیا ہے کہ اس میں انہوں نے نوٹ دیا ہوا ہے 5 سوال حل کرنے ہیں، تمام سوالوں کے نمبر برابر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ لوگوں کے پاس وہ والا رول نہیں ہے کہ پہلا سوال تو لازمی کرنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ فی الحال جو بھی اس پیپر کی بات کر رہی ہوں میں، ٹھیک ہے، جو بھی ہم لوگوں نے کھولا ہوا ہے، اس میں پہلا سوال آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کتنے سوال ہیں؟ 8 سوال دیے ہوئے ہیں ٹوٹل، اس میں سے کوئی سے بھی 5 آپ لوگوں نے کر لینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے درج ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ و تشریح کریں، ٹھیک ہے؟ 20 نمبر کا ہے، اور ترجمے میں اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی مسٹیک ہو گئی نا تو سمجھو کہ آپ لوگ تو گئے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں اور اس میں ہم لوگ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، ہم لوگ کوئی غلطی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ایز اٹ از جیسا اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کو ایز اٹ از آپ لوگوں نے سمجھ لو کاپی کرنا ہوتا ہے، کاپی کر کے اٹھا کے بس لکھ دینا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ اب کاپی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ لکھ لو، کاغذ پہ لکھ لو اور پھر ساتھ لے جاؤ، یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یاد کرنے کا کہہ رہی ہوں میں، تو یاد کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، تو آپ لوگوں کو میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ اگر بہت اچھا آتا ہے، ایز اٹ از آتا ہے، ورڈ ٹو ورڈ اگر آپ لوگوں کو ترجمہ آتا ہے تو آپ لوگ اس کوسچن کو لکھیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو چھوڑ دیں۔ آگے سوال نمبر 2 ہے آداب و احترام، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآنی تعلیمات پر نوٹ لکھیں۔ یہ 20 نمبر کا ہے اور 20 نمبر کے حساب سے ہی لکھنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر نوٹ لکھنا ہے، یہ بھی 20 کا ہے۔ ارکان اسلام کون کون سے ہیں، ہر ایک کا تعارف کرائیں، یہ بھی 20 نمبر کا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے تقوی کی فضیلت، اہمیت اور ثمرات پر نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 6 ہے شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک کے فرائض پر نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 7 ہے خطبۃ الحجۃ الوداع پر نوٹ لکھنا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور خلافت کے حالات قلم بند کریں۔ یہ ہو گیا آپ لوگوں کے 8 سوال، اس میں سے آپ لوگوں نے کوئی بھی 5 کرنے ہیں۔ تو اگر پیپر کی تیاری آپ لوگوں کی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا نا کہ یہ جو پیپر آپ کے سامنے آیا ہے اس میں سے آپ کو کتنا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں آتا، پیپر سامنے ہے، تھوڑا سا آئیڈیا لے لیں اور تیار کر لیں۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے پیپر کی طرف، جو کہ اسلامیات اختیاری، کوڈ ہے 343، صحیح ہے؟ سیم وہی پیٹرن ہے، اس میں بھی نہیں دیا ہوا کہ آپ لوگوں نے پہلا سوال لازمی کرنا ہے، بس کوئی سے بھی 5 کر لینے ہیں۔ اوپر پھر پہلا سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، ان کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہے۔ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اگر آپ کو پرفیکٹ آتی ہے تو آپ لوگ کرو، نہیں آتی تو نہ کرو۔ سوال نمبر 2 ہے قرآن مجید کے اعجاز پر جامع مضمون لکھیں، قرآن مجید پر، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 3 ہے عہد صدیقی کی جمع و تدوین حدیث پر مفصل مضمون لکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل حدیث نبوی کا ترجمہ و تشریح کریں۔ حدیث نبوی، ٹھیک ہے؟ آیات کی، قرآنی آیات کی بات اور ہے، میں حدیث نبوی کی کا اب یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ حدیث نبوی دی گئی ہیں نا،
ان میں سے بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور بہت آسان ترجمہ ہوتا ہے. یہ عربی میں لکھا ہوا ہے لیکن جب آپ لوگ اس کا اردو میں ترجمہ دیکھو گے نا تو وہی ہوگا جو عام روٹین میں آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہو پڑھتے بھی رہتے ہو. ٹھیک ہے, تو مجھے نہیں لگتا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہوگا. اس کا آپ لوگوں نے ترجمہ بھی لکھنا ہے اور تشریح بھی لکھنی ہے. 20 نمبر کا ہے یہ. اب ہے سوال نمبر 5. صحیح بخاری اور سنن نسائی کا مکمل تعارف لکھیں. سوال نمبر 6. حج کی فرضیت اور احکام پر جامع مضمون لکھیں. سوال نمبر 7 ہے فضائل اخلاق سے کیا مراد ہے, امانت پر مضمون لکھیں. سوال نمبر 8 ہے غیبت کا مفہوم اور اس کے نقصانات پر مضمون لکھیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس میں بھی وہ ٹاپک دیے گئے ہیں جو ہماری عام روٹین میں بھی چلتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ لوگ نہیں لکھ سکتے. اسلامیات تو ایسی چیز ہے جس پہ بندہ نہ بھی اگر بک کھولے تب بھی بہت کچھ لکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ لوگوں نے کوسچن سلیکٹ کرتے وقت یہ ذرا خیال رکھنا ہے کہ کوسچن آپ لوگ کون سے کر رہے ہو. صحیح ہے نا. چلتے ہیں اپنے اگلے پیپر کی طرف. یہ ہے جی سمسٹر بہار کا 2017 کا. ٹھیک ہے, وہی پیٹرن ہے. 5 سوال حل کرنے ہیں. تمام سوالوں کے نمبر برابر ہوں گے. 20 نمبر کا ایک سوال ہوگا تو 100 نمبر کا آپ کا پیپر بن جائے گا. ٹھیک ہے, قرآن آیات دی ہوئی ہیں سوال نمبر 1 میں. سوال نمبر 2 میں کیا ہے, نماز کے انفرادی اور اجتماعی فوائد تحریر کریں. ٹھیک ہے, پھر آگے جمع و تدوین حدیث کے ادوار پر نوٹ کریں. سوال نمبر 4 ہے اسلامی تہذیب کی نمایاں خصوصیات کون کون سی ہیں, وضاحت کریں. سوال نمبر 5 ہے اسلامی ریاست کے بنیادی اصول تحریر کریں. اسلامی ریاست کے بنیادی اصول. ٹھیک ہے, سوال نمبر 6 کیا ہے, صلح حدیبیہ پر نوٹ لکھیں. سوال نمبر 7 ہے, رپیٹ ہو رہی ہے نا کوسچن, نوٹ کرنا ساتھ ساتھ. امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی وضاحت کریں, نیز ان کے بنیادی اصول بیان کریں. سوال نمبر 8 کیا ہے, حضرت ابو بکر صدیق کے حالات زندگی تحریر کریں. یہ تھا آپ کا پیپر بہار 2017 کا. ٹھیک ہے, کچھ مشکل نہیں ہے, پیپر بہت ایزی آ رہا ہے. بس آپ لوگوں کو تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے کوسچن ریپیٹ ہو رہے ہیں, کون کون سے ٹاپک ریپیٹ ہو رہے ہیں, یا کون کون سے بکس کے پارٹس میں سے زیادہ تر کوسچن ریپیٹ ہو رہے ہیں. سمجھ گئے. چلیں اگلا پیپر دیکھتے ہیں. یہ سمسٹر بہار 2018, جو پچھلا آپ کو میں نے 2018 کا بتایا تھا وہ سمسٹر خزاں تھا. ٹھیک ہے, سمسٹر خزاں 2018 تھا, اور یہ ہے سمسٹر بہار 2018. اب اس میں سے بھی کوئی سے 5 سوال آپ نے حل کرنے ہیں. پہلا جو ہے وہ آیات کا ترجمہ اور تشریح ہے. دوسرا کیا ہے, قرآن مجید کے اعجاز پر جامع نوٹ لکھیں. یہ پہلے بھی آ چکا ہے. سوال نمبر 3 ہے عہد صحابہ و تابعین کی جمع و تدوین حدیث پر مفصل نوٹ لکھیں. پچھلے پیپر میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں کیا تھا, جمع و تدوین حدیث کے ادوار پر نوٹ لکھیں. اسی سے ریلیٹڈ آیا ہے یہ والا کوسچن بھی, عہد صحابہ و تابعین کی جمع و تدوین حدیث پر مفصل مضمون لکھیں. صحیح ہے, یہ ذرا دھیان دینا ہے اس بات پہ. اب سوال نمبر 4 جو ہے ہمارے پاس وہ پھر ایک حدیث دی گئی ہے, اور میرے خیال سے وہی والی حدیث ہے یہ جو پیچھے تھی. جی یہ وہی والی حدیث ہے. نہیں چینج ہے سوری چینج ہے, لیکن حدیث یاد کر لینا آپ لوگ. سوال نمبر 5 ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا مکمل تعارف کریں, اور اس سے ریلیٹڈ بھی ایک کوسچن پیچھے آیا ہوا ہے. سوال نمبر 6 روزہ کی فرضیت اور احکام پر جامع مضمون لکھیں. سوال نمبر 7 ہے فضائل اخلاق سے کیا مراد ہے, عدل و انصاف پر مضمون لکھیں. اور سوال نمبر 8 ہے حدیث نبوی کی روشنی میں منافق کی نشانیاں تفصیل سے لکھیں. ٹھیک ہے, بہت ایزی پیپر ہے. اور آپ دیکھیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا, وہ بھی آتے ہوں گے آپ لوگوں کو. چلیں ایک کوسچن ہو جائے گا اس سے ریلیٹڈ. ایک یہ جھوٹ, غیبت, منافقت, ایک کوسچن اس سے ریلیٹڈ ہو جائے گا. یہ 2 تو آپ لوگوں کے پکے ہو گئے نا. 40 نمبر تو اسی سے بن گئے. آپ لوگ آرام سے پاس ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. پھر ہے جی اوپر میں نے آپ لوگوں کو ایک بتایا ہے جو سوال نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے, جمع و تدوین سے ریلیٹڈ کوسچن آ رہا ہے, تو اس پہ ذرا آپ لوگوں نے دھیان دینا ہے. جمع و تدوین سے ریلیٹڈ جو 2-3 ٹاپک ہیں نا وہ آپ لوگ تیار کر لیں. صحیح ہے, اور 60 نمبر بن گئے نا. عدل و انصاف وہی جو بھی میں نے پیچھے بتایا ہے آپ لوگوں کو. اب عدل و انصاف, منافق کی نشانیاں, غیبت سیم ایک ہی ٹاپک میں سے, مطلب ایک ہی ہے پیٹرن ہے, سیم پارٹ میں سے آ رہے ہیں. تو یہ ذرا آپ لوگ دیکھ لینا. اب یہ پیپر ہے ہمارے پاس سمسٹر بہار 2016 کا. 19 کا بتایا ہے میں نے. 2 پیپر میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں 18 کے.
ایک 17 کا بتایا ہے آئی تھنک، اور ایک یہ 16 کا ہے. اس میں بھی آیات کا ترجمہ ہے، وہی اوپر والا وہ نوٹ جو لکھا ہوئے 5 سوال حل کرنے ہیں اور تمام سوالوں کے نمبر برابر ہوں گے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ پہلے آپ نے لازمی کرنا ہے یا نہیں کرنا. اچھا، اسلام نے شاگرد کے جو فرائض بتائے ہیں تفصیلاً تحریر کریں. شاگرد کے بینگ اے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، جو اسلام نے فرائض بتائے ہیں وہ آپ لوگوں نے بتانے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ایڈ ہو گیا ہے، تو حقوق و فرائض والا چیپٹر تو ہے نا، ویسے بھی نہ بھی یاد کرو تب بھی آتا ہوگا، تو اگر آ جائے گا تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا. چلو، سوال نمبر 3 ہے دعوت و تبلیغ سے کیا مراد ہے؟ دعوت و تبلیغ کے بنیادی اصول بیان کریں. سوال نمبر 4 ہے مسجد سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت، فضیلت اور آداب بیان کریں. سوال نمبر 5 ہے اسلامی ریاست کی تعریف کریں. نیز اسلامی ریاست کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ اسلامی ریاست پیچھے آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، دیکھ لینا پھر. کوشچن نمبر 6 ہوگا جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر بسط تک کے زمانے کے واقعات کو تفصیلاً بیان کریں. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. یہ نہیں لکھ سکتے ہم اپنے پیارے نبی کی شان میں کچھ بھی نہیں لکھ سکتے ہم اپنے پیارے نبی کے ساتھ جو ہوا، جو واقعات ہیں ان کی زندگی کے، لکھ سکتے ہیں نا. کافی کچھ پتہ ہے ہم لوگوں کو، بلکہ پتہ ہونا بھی چاہیے. 7 کوئی سی 4 اہم کتب احادیث کا تعارف بیان کریں. کتب احادیث کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کی کتاب کے اندر حدیث دی گئی ہیں نا، کوئی سی 4. اب جس نے یاد کی ہوں گی اس کا تو کام ہو گیا نا، وہ تو کر لے گا. تقویٰ کا مفہوم، فضیلت و اہمیت اور لوازم و ثمرات پر جامعہ نوٹ لکھیں. صحیح ہے. یہ تھا جی بہار 2016 کا. تو یہ میں نے آپ کو سارے پیپر بتا دیے ہیں. ابھی اس میں جو ریپیٹ ہو رہی ہیں چیزیں وہ ذرا چیک کر لیں، دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اور پیپر یہ بہت ایزی ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. ابھی دیکھیں یہ جو ہمارے پاس 2019 کا پیپر تھا، اس میں شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک کے فرض پر نوٹ لکھنا تھا. ابھی جو میں نے آپ کو 2016 کا دکھایا تھا، 2016 کا، اس میں تھا شاگرد والا، ہے نا. اسلام نے شاگرد کے جو فرائض بتائے ہیں تفصیلاً تحریر کریں. یہ تو ایزی ہے پیپر، بہت اچھی تیاری کرنی ہے. ہوپ سو کہ جیسے ابھی پیپر نظر آ رہے ہیں ویسے ہی پیپر آئے، ٹھیک ہے نا. اگر کچھ رہ بھی گیا ہے نہیں یاد کرنے والا تو ابھی ایک دن تو ہے نا. آج کا دن ہے، آج کا نہیں کل کا دن بھی ہے. کل سنڈے ہے، کل تو آپ لوگوں کا پیپر نہیں ہے نا. آپ کا پیپر تو منڈے والے دن ہے، تو منڈے والے دن ہے، تب تک تیاری ہو جائے گی، آرام سے ہو جائے گی. تیاری کریں پیپروں کی اچھی. اور پھر اس کے بعد مجھے بتانا ہے کہ پیپر آپ کا کیسا ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا سبجیکٹ ہے جس کا ابھی آنے والا پیپر ہے، اس سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو کچھ انفارمیشن دوں، کچھ پاسٹ پیپر بتاؤں یا کچھ آپ کو گائیڈ کروں، تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے پہلے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کمنٹ میں پھر مجھے کورس کوڈ بتا دیجیے گا. میرے لیے جتنا پاسبل ہوا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، صحیح ہے. اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کر دینا، کیونکہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی بتا دیا تھا کہ میں اب پاسٹ پیپر پہ ہی زیادہ کام کر رہی ہوں فی الحال، کیونکہ ایگزام سیشن چل رہا ہے تو پاسٹ پیپر پہ ہی کام کروں گی. اور پیپر کی تیاری کیسی کرنی ہے، پیپر کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے، یہ سارا کچھ میں بتاؤں گی. تو ابھی بھی اگر نہیں کیا تو اب کر دو، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں. اس سے تھوڑی سی ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، حوصلہ ہو جاتا ہے ہمیں کہ واقعی میں ہم لوگوں کا کام آپ کو پسند آ رہا ہے، جو ہم آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں. کہاں چلتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں چلتے. اب اجازت دیجیے مجھے، ٹھیک ہے. پیپر کے بعد مجھے ذرا بتا دینا کہ پیپر آپ لوگوں کا کیسا ہوا ہے. اگلے پیپر کی ویڈیو میں ملتے ہیں پھر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. مجھے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. فی امان اللہ.